بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا مضاف الی القرائن الداخلیہ والخارجیہ الدالۃ علی تعیین المراد من کلمۃ المولا۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا کہ حدیث غدیر میں جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے اس مولا کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس مقام پر مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، مولا کا معنی ولی امام۔ کس بنیاد پر آپ نے کہا؟ گزشتہ درس میں تفصیل سے بات ہوئی کہ تمام ادیب، شعراء، صحابہ، ماہرین فن، جتنے لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں، سب جہاں پر اس لفظ مولا سے یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ خوب وہ بحث ہو گئی۔ آج جو بات شروع فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی معنی کو سمجھنے کے لیے انسان قرائن کی مدد لیتا ہے کہ یہاں قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں مراد کون سا معنی ہوگا۔ بسا اوقات وہ قرینہ لفظیہ ہوتا ہے، خود ان الفاظ میں کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جو بتاتا ہے یہاں لفظ سے کیا مراد ہے۔ بسا اوقات انداز گفتگو بتاتا ہے کہ بات فلاں کی چل رہی تھی تو یہاں معنی بھی فلاں ہوگا۔ بسا اوقات قرینہ حالیہ ہوتا ہے الی آخر ہی۔ تو اب جو بات شروع فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ قرائن بتاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 آئیں گے کہ ان قرائن کی دلالت بھی اس پر ہے کہ اس حدیث غدیر میں لفظ مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے۔ یہاں لفظ مولا امام کے معنی میں استعمال ہوا، ولی کے معنی میں استعمال ہوا، اولا بالتصرف کے معنی میں جو انہوں نے شروع کیا تھا وہ اولا بالتصرف تھا کہ یہاں وہ والا معنی مراد ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر، ہماری جان پر، ہمارے اموال پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یہی معنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ کیا قرینہ ہے؟ بالکل آسان کوئی دقیق بحث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا قرینہ اس حدیث غدیر کی ابتدا ہے۔ پیغمبر نے گفتگو یہاں سے شروع کی بعد الحمد و ثنا کہ الست اولا بکم، کہ میں تمہارے اموال اور تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولا، زیادہ حق نہیں رکھتا۔ تو بات اولویت کی چل رہی تھی۔ جب اپنی اولویت کا اس غدیر میں موجود افراد سے اقرار لے لیا، فرمایا من کنت مولاہ فھذا علی مولا، بس جس معنی میں تمہارا ولی ہوں، مولا ہوں، اسی معنی میں علی تمہارے مولا ہیں۔ تو کس معنی میں نبی مولا تھے؟ اولا بالتصرف ہونے والے معنی میں۔ توجہ فرما لیجیے۔ اب اسی کی وضاحت ہے کہ کس نے کیا کہا۔ خوب، ھذا مضاف الی القرائن الداخلیہ والخارجیہ الدالۃ علی تعیین المراد من کلمۃ المولا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم نے کہا کہ یہاں مولا سے کیا معنی مراد ہے۔ کچھ قرائن داخلیہ اور خارجیہ، لفظیہ، حالیہ، مقالیہ وغیرہ یہ بھی دلالت کرتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد کیا ہے۔ وہی کثیرۃ، اگرچہ بہت سارے ہیں لیکن ہم سب تو نہیں، تقریباً 6-7 کو ذکر فرمائیں گے۔ نمبر 1، القرینۃ الاولی، پہلا قرینہ جو دلالت کرتا ہے کہ حدیث غدیر میں مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، وہ ہے یہ
ہوا قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ الست اولا بکم من انفسکم فی صدر الحدیث، پیغمبر اکرم نے ابتدائے حدیث میں یہ فرمایا کہ کیا میں تم سب سے، تمہاری انفس سے، تمہاری ذات سے، تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا؟ یہ ابتدا تھی، یعنی اپنی اولویت کا ان سے اقرار لیا کہ میں تمہارے جان اور مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اولویت اقرار کیا۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَوْلَوِيَّةِ نَفْسِهِ عَلَى النَّاسِ فِي الْأُمُورِ وَالْأَنفُسِ، پس یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی جان پر بھی اور لوگوں کے مال امور پر بھی ان کی نسبت ان سے اولا بالتصرف ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اب جب یہ بات ہو گئی کہ پیغمبر ان لوگوں پر ان کی جان و مال سے زیادہ اولا بالتصرف ہیں، فَالتَّفْرِيعُ قَوْلِهِ، اب اسی کو پھر ملایا اس جملے کے ساتھ کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، پس فَتَفْرِيعُ قَوْلِهِ عَلَى الصَّادِرِ، یعنی ابتدا میں اپنی اولویت کا ذکر فرمایا اور پھر اس پر تفریع کی، کس بات کی؟ امیر المومنین کی مولویت کے بعد کی، پس یہ دلالت کرتا ہے کہ ان المقصود کہ پیغمبر اکرم کا یہ فرمان کہ من کنت مولا فہذا علی مولا سے مقصود کیا ہے؟ ان یثبت بذلک لعلی مثل ما کان لنفسہ من ولایۃ الروح والولایہ، کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے، یعنی مقصد یہ تھا کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے بھی وہی ثابت کریں جو ان کے اپنے لیے تھا۔ ان کو کیا تھا؟ من ولایت التصرف والاولویت المذکورہ، کہ میں تمہارے جان و مال میں تصرف کرنے پر حق ولایت رکھتا ہوں اور میں اولا ہوں تم پر، تمہارے مال پر بھی تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ یہی اولویت اور ولایت علی علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا مقصود تھا کہ جس معنی میں مولا ہوں وہی معنی، اور معنی ابتدائے کلام میں خود بیان کیا، کون سا؟ کہ میں تمہاری جان و مال میں تم سے اولا بالتصرف ہوں۔ پس فَلَوْ أُرِيدَ مِنَ الْمَوْلَى غَيْرَ الْأَوْلَوِيَّةِ، اگر یہاں حدیث غدیر میں لفظ مولا سے اولا بالتصرف کے علاوہ، اولویت کے علاوہ کوئی اور معنی اگر لیا جائے، فلا مناسبت لتصدیر هذه المقدمہ، تو پھر یہ جو حدیث کی اور ابتدائے کلام ہے پھر یہ اس کے ساتھ جڑ، ابتدا میں تو پیغمبر بات کر رہے تھے اولویت کی اپنے لیے، اور اسی پر نتیجہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر ابتدا میں بات کوئی اور ہو، انتہا میں کوئی اور ہو۔ فرماتے ہیں نہ، ایسا کلام پیغمبر ایسی نہیں ہے۔ وَلِذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الْحِلِّ قُدَّسَ سِرُّهُ، علامہ ہلی شرح تدریب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ وَوَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ بِأَنَّ لَفْظَةَ مَوْلَا تُفِيدُ الْأَوْلَى، علامہ ہلی یوں فرماتے ہیں کہ ہم حدیث غدیر کے ذریعے جو امامت پر استدلال کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام منصوص من اللہ ہیں، اور دیگر دلیلوں کے ساتھ ساتھ ایک دلیل اس کو بھی لیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ لفظ مولا یہ مفید اولویت ہے۔ یہاں لفظ مولا اولویت کا کیوں؟ لِأَنَّ مُقَدِّمَةَ الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، اس لیے کہ حدیث کی ابتدا اسی بات کو سمجھا رہی ہے، اولویت کو، أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُمْ، تو جب ابتدائے کلام اس سے ہے تو انتہائی کلام بھی یہی ہے، کوئی اس سے ہٹ کر چیز نہیں ہے۔ وَتَابِعُ الْأَعْلَامُ وَالْفُحُولُ، اور دیگر علماء اور بزرگان نے بھی علامہ ہلی کی اتباع میں یہی کہا کہ یہاں مولا اولویت کے معنی میں ہے۔ قال العلامہ امینی،
علامہ عبد الحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الغدیر فرماتے ہیں قد رواہ الکثیرون من علماء الفریقین، کہ یہ جو ابتدائی حصہ ہے، کون سا؟ جو مقدمہ کی بات ہے نا، مقدمہ سنا یعنی کیا کہ پیغمبر نے ابتدا میں یہی فرمایا الست اولا بانفسکم، یہ جو ابتدائی حصہ ہے فرماتے ہیں اس کو فریقین، امامیہ اور غیر امامیہ کے بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ بات پیغمبر نے یہاں سے آغاز کیا گفتگو کا۔ وَذَكَرَ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے 64 لوگوں کے نام صاحب الغدیر نے لکھے جنہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر نے اس سے پہلے الست اولا من انفسکم کی بات کی، ابتدائی کلام یہاں سے تھا۔ اور ان میں احمد بن حنبل بھی ہے، طبری، ذہبی، ابن صباح، حلبی، ابن ماجہ، ترمذی، حاکم، ابن عساکر، نسائی، فلاں 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 وغیرہ۔ ثم قال، اس کے بعد صاحب الغدیر فرماتے ہیں اضف الی ذالک، اس میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ کیا اضافہ؟ کہ من رواہ من علماء شیعۃ الذین لا یحصی عددہم، کہ اس ابتدائی گفتگو کو کہ جو پیغمبر نے فرمایا الست اولا من انفسکم، علماء شیعہ کی بڑی تعداد میں جو گنتی نہیں آتے سب نے اس کو نقل کیا۔ اور پھر آگے الی ان قال، یعنی صاحب الغدیر نے یوں فرمایا، فرماتے ہیں وَيَزِيدُكَ وُضُوحًا وَبَيَانًا مَا فِي التَّذْكِرَةِ، میں آپ کو ایک اور بات اس سے مزید اضافہ سبت ابن جوزی کی التذکرہ سے کرتا ہوں کہ جس سے بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ اچھا، کیا؟ سبت ابن جوزی حنفی التذکرہ میں فَإِنَّهُ بَعْدَ عَدِّ مَعَانٍ عَشْرَةً لِلْمَوْلَى، کہ پہلے اس نے مولا کے 10 معنی ذکر کیے کہ مولا کے 10 معنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے بھی کہا نا کہ چاہے مشترک لفظی ہو یا نہ ہو، بہرحال اس نے کہا کہ 10 معنی ہیں۔ وَجَعَلَ عَاشِرَهَا الْأَوْلَى، اور 10واں مہان جو معنی تھا وہ اسی اولویت والا تھا۔ کیا؟ قال، اور پھر کہتا ہے وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ، کہ اس حدیث میں اولویت کا معنی اس سے مراد ہے الطاعۃ المخصوصہ، یعنی خاص اطاعت جو مجھ نبی کی ہے وہ تمہیں اس کی کرنی ہوگی۔ ایک معنی کیا؟ پس فتعین الوجہ الاول وہو الاولیٰ، تو اس کا مطلب وجہ العاشر، تو اس کا مطلب وہ جو 10واں معنی اولویت کا کیا تھا، اور پھر کہتے کہ اس حدیث میں اطاعت مخصوصہ مراد ہے، پس اس کا مطلب ہے کہ وہی 10واں معنی اولویت والا ہی مقصود ہے۔ پس حدیث کا معنی پھر یوں ہوگا من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی اولا بہ، کہ جس کی ذات سے میں اولا ہوں یہ علی بھی اس کے نفس سے اولا ہے۔ قد صرح بہذا المعنی، اسی معنی کی تصریح کی ہے، واضح الفاظ میں کی ذکر کیا الحافظ ابو الفرج یحییٰ بن سعید السقفی الاصبہانی نے اپنی کتاب مرج البحرین میں۔ فَإِنَّهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ مَشَائِخِهِ، اس نے اس حدیث کو اپنے اساتذہ کی نسبت دے کر اس کو ذکر کیا، اور پھر وہ کہتا ہے اسی میں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی، کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور پیغمبر نے فرمایا من کنت ولیہ و اولا بہ من نفسہ فعلی ولیہ، بس اس نے بھی گویا اقرار کیا کہ یہاں معنی مولا کا اولا بالتصرف والا ہے، کوئی اور نہیں۔ وَإِذَا النَّقْلَ فِي إِحْقَاقِ الْحَقِّ الْقَرِينَةِ الْأُولَى، قرینۃ الأولیٰ من العلامہ ابن بطریق اسدی الحلی، صاحب احقاق الحق نے بھی اس قرینے کو نقل کیا کہ گفتگو جو چل رہی تھی وہ اولویت کی تھی، اور اسی اولویت پر پھر تفریع آئی کہ من کنت مولا ہو، بس یہ قرینہ ہے کہ جو ابتدا ایک کلام اولویت کی تھی، لہٰذا یہاں مولا سے مراد بھی وہی اولویت والا معنی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔
اور صاحب احقاق الحق نے اس قرینہ کو علامہ ابن بطری کے اسدی حلی سے بھی نقل کیا۔ القرینۃ الثانیہ، دوسرا قرینہ کہ اس حدیث غدیر میں لفظ مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، یہاں ولایت مقصود ہے، کوئی اور معنی مقصود نہیں ہے، یا ہم جیسے کہتے ہیں امامت مقصود ہے۔ دوسرا قرینہ ہی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذیل الحدیث ہنیئونی ہنیئونی، کہ اسی حدیث کے انتہا میں، یعنی گفتگو جو پیغمبر خطبہ تھا بڑا لمبا چوڑا ہے، خطبہ غدیر، وہ اردو میں بھی چھپ چکا ہے، یہاں میسر ہے خطبہ غدیر کا اردو ترجمہ، پورا خطبہ ہے جو سند کے ساتھ۔ اس میں پیغمبر نے آگے جا کر فرمایا اسی گفتگو کے دوران، ہنیئونی ہنیئونی، مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو، کس بات کی؟ اس بات کی کہ ان اللہ تعالی خصنی بالنبوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت کے ساتھ مختص فرمایا، یعنی مجھے اپنا نبی بنایا، وَخَصَّ أَهْلَ بَيْتِي بِالْإِمَامَةِ، اور میرے اہل بیت کو امامت کے ساتھ مختص کیا، یعنی ان کو امامت عطا فرمائی، اس بات پر مجھے مبارک دو۔ اور پھر آگے روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلقا عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب نے امیر المومنین سے ملاقات کی اور امیر المومنین کو کہا کہ طوبی لک یا ابا الحسن، مبارک ہو آپ کو اے ابو الحسن، کیا اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، کہ آپ میرے بھی اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ رواہ فی الغدیر عن شرف المصطفیٰ، صاحب غدیر نے شرف مصطفیٰ سے بھی یہی نقل کیا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں فصریح العبارت هو الامامۃ المخصوصۃ باہل بیتہ الذین سیدہم والمقدم فیہم هو امیر المومنین علیہ السلام، کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میری اہل بیت کو امامت کے ساتھ مختص کیا، اب جو امامت اہل بیت کے ساتھ مختص ہے ان اہل بیت کے سردار اور ان سب پر مقدم علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے۔ اگر امامت اہل بیت میں سے ہے تو اہل بیت کے سید سردار تو وہ ہیں، ان سب میں مقدم وہ ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، اور اس وقت یہاں مولا سے مراد بھی وہی تھا، چونکہ پیغمبر نے اپنے بعد جانشین مقرر کرنا تھا کہ میرے بعد کون ہوگا جو نظام اسلامی کو لے کر چلے گا اور احکام اسلامی کا اور شریعت کا محافظ ہوگا، ہادی ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک نمبر 2، اس سے آگے بات ہے نفس التہنیہ، لوگوں کا مبارک دینا، والبیعہ، لوگوں کا بیعت کرنا وہیں پر، والمصافحہ، ہاتھ ملانا، والاحتفال بہا، جشن کرنا، واتصالھا ثلاثۃ ایام، اور 3 دن تک مسلسل وہ محفل مبارکبادی کا چلتے رہنا، لا تلائم غیر معنی الخلافت، وہ سوائے خلافت اور اولویت کے کوئی اور معنی بنتا نہیں ہے، کہ لوگوں کا 3 دن تک اس محفل جشن کو برقرار رکھنا، پیغمبر کو اور امیر المومنین کو بڑھ بڑھ کر مبارکیں دینا، بیعت کرنا، وہ ولایت اور خلافت نہیں تو پھر اور کیا تھا؟ قد نقل فی هذه صفات قصۃ تہنیۃ الشیخین عن الستین، اور صاحب غدیر نے اپنے اس کتاب میں 60 علماء اہل سنت سے نقل کیا، 60 علماء سے، کہ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر نے حضرت علیہ السلام کو بڑھ کر مبارک دی۔ وَلِذَلِكَ،
فاختر الشیخین ابا بکر و عمر لاقی امیر المومنین، اور دیکھا گیا کہ جب ابو بکر اور عمر امیر المومنین سے ملاقات کی، فہنآہ بالولایت، تو ان کو ولی بننے کی مبارک دی، ولایت کی مبارک دی، بات دوستی کی یا کوئی اور نہیں تھی۔ تو بس یہ مبارکبادیوں کا سلسلہ، بیعت کا سلسلہ، 3 دن تک اس سلسلے کا چلتا رہنا، امیر المومنین کہہ کر پکارنا، یہ سب قرینہ ہے اس بات کا کہ حدیث غدیر میں مولا کا معنی اولا بالتصرف والا ہے، کوئی اور مراد نہیں۔ تیسرا قرینہ کہ اس حدیث غدیر میں لفظ مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، ہی تعبیر عن یوم الغدیر یوم نصب علی علما و اماما، اس یوم غدیر کو یوم نصب علی امامن بھی کہا جاتا ہے، کہ غدیر کے دن کو دوسرا نام کیا دیتا ہے؟ جس دن پیغمبر نے علی کو امام معین فرمایا، علم بھی تقریباً وہی پیشوا رہنما مقرر فرمایا۔ ایسا ہے بالکل، کما روی فی مودۃ القربی علی ما حکاہ فی کتاب الغدیر، الغدیر میں مودۃ القربی سے یہ نقل کیا کہ ان عمر بن الخطاب انہ قال، کہ عمر بن الخطاب نے کہا کہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علما، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو رہنما منصوب کیا۔ علم کے معنی ویسے تو نشانی ہوتی ہے، مراد کیا؟ یعنی سربراہ، بزرگ، ٹھیک ہے امام۔ فقال، اور یوں فرمایا پیغمبر نے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ روایت خود حضرت عمر نے خطاب سے ہے۔ روا فرائد السمتین، فرائد السمتین عن زید بن ارقم، البراء بن عازب، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ان سب سے روایت کی کہ ان سب نے کہا نشہد لقد حفظنا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے فرمان پیغمبر کی حفاظت کی، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنبَرِ، جبکہ پیغمبر اس وقت ممبر پر موجود تھے، وہی پلانوں کا ممبر یوم غدیر۔ وَأَنْتَ، یعنی امیر المومنین کو کہہ رہے تھے، اور جناب إِلَى جَنبِهِ، پیغمبر کے پہلو میں کھڑے تھے، وَهُوَ يَقُولُ، اور پیغمبر اکرم فرما رہے تھے، ایھا الناس ان اللہ عز وجل امر، حکم خدا یہ آیا ہے، ان انصب لکم امامکم، کہ میں تمہارے لیے ایک امام معین کروں، والقائم فیکم، جو تم میں قائم رہے، ووصیی وخلیفتی، حدیث آگے لمبی ہے، اس کو میں کروں۔ تو بس پھر آپ کا ذکر فرمایا، ھذا صریح، کہ ان المراد من المولا، اب یہ صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اس غدیر، حدیث غدیر میں لفظ مولا کا جو معنی ہے یا جو اس سے مراد ہے وہ ہے الاولا بالتصرف لا سائر المعانی، یہاں بس اولا بالتصرف والا ہے، یہی ولایت کے معنی میں ہے کہ اس کو ولی بنایا گیا، ان کو امام بنایا گیا، کوئی اور معنی یہاں مولا کا مقصود نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔